ڈائبٹیز جو ہے بیسیکلی ہمارے سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے گلوکوز جو ہے بیسیکلی اس کو ہم شوگر بھی کہہ سکتے ہیں. ہماری جتنی ڈائجیشن ہے ہمارے سسٹم میں، ہم جو بھی کھاتے ہیں جب وہ ہضم ہونے کے بعد ہمارے جسم کے اندر وہ زیادہ تر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے. گلوکوز کے لیول کے بڑھنے کے ساتھ ہی ہمارا جو پینکریاس ہے وہ انسولین سیکریٹ کرنا شروع کر دے. سارے پروگرام میں اگر ایک میسج کنوے ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. نہ صرف یہ ایجوکیٹ کریں کہ یہ ڈائبٹیز ہے کیا اور یہ ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں. جہاں تک ڈائبٹیز مینجمنٹ کا تعلق ہے، ویسے تو ڈفرینٹ کلچرز ڈفرینٹ کنٹریز میں بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ تو بیسیکلی ہماری جو پاکستانی پوسٹ گریجویشن ہے وہ یا یورپ سے ریلیٹڈ ہے یا امریکہ سے ریلیٹڈ ہے پریڈومیننٹلی، تو یہاں کے جو مین مینجمنٹ ڈائبٹیز کے اس کے دو ڈفرینٹ جو اینگلز ہیں. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا. ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈائبٹیز ٹیون ان اینڈ ٹیون اپ. اس شو کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ شوگر، ڈائبٹیز یا جس کو ہم ذیابیطس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس بیماری میں آپ اپنے شوگر لیولز کو کس طرح سے قابو میں رکھ کے لطیف احساسات کی بنیاد پر ایک مکمل اور فنکشنل زندگی گزار سکتے ہیں. یہ شو ہر ہفتے آپ کے سامنے بدھ اور جمعے کو 4 بجے نشر کیا جائے گا. آج اس شو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود خان. ڈاکٹر شاہد نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا لاس اینجلس سے پوسٹ گریجویشن، American Board of Internal Medicine since 1992, practiced as a consultant internal medicine in Los Angeles, California, United States of America for 25 years. Senior consultant in King Faisal Hospital, Riyadh, Saudi Arabia, where he was managing team of 7 consultants to take care of Saudi royal family, and was also working as a teacher and examiner of Al Faisal Medical University, Riyadh, Saudi Arabia, affiliated with King Faisal Hospital for 10 years, and he has now moved to Pakistan about a year ago. اور سر نے ہمیں جوائن کیا ہے as consultant diabetologist in Diabetes Institute of Pakistan. Welcome to the show, sir. تھینک یو. السلام علیکم. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر اسفند خالد، ڈاکٹر احمد قادری، ڈاکٹر سلمان اللہ، ڈاکٹر سمیر بٹ اور میں ڈاکٹر عائشہ الطاف. تو جیسا کہ شو کا نام ہے ڈائبٹیز ٹیون ان ٹیون اپ، اور اس شو کا بیسیکلی آپ کے سامنے مقصد ڈائبٹیز کے بارے میں اویئرنیس کو کریٹ کرنا ہے کہ کیسے اس بیماری کی تشخیص کے بعد زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن جاتا، بلکہ باقی پرائمری ڈیزیزز کی طرح یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کو بر وقت تشخیص اور علاج کے ذریعے بہت بہترین طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. روزمرہ کے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی اور ضرورت پڑنے پر تھوڑی سی دوائیاں استعمال کر کے ایک بہت اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بیماری کے آنے سے پہلے ہمارے جسم میں ایسا کیا نظام تھا جو ہمارے شوگر کے لیولز کو ایک نارمل رینج میں مینٹین کر رہا تھا، اور بیماری کے بعد ایسی کیا تبدیلیاں ہوئیں کہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ مسئلے کا حل تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب ہمیں مسئلے کا معلوم ہو. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر شاہد آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ بیسیکلی ڈائبٹیز کی بیماری ہے کیا. تھینک یو عائشہ. دیکھیں میں سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ ڈائبٹیز جو ہے بیسیکلی ہمارے سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے گلوکوز جو ہے بیسیکلی اس کو ہم شوگر بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری جتنی ڈائجیشن ہے ہمارے سسٹم میں، ہم جو بھی کھاتے ہیں جب وہ ہضم ہونے کے بعد ہمارے جسم کے اندر وہ زیادہ تر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے. گلوکوز کے لیول کے بڑھنے کے ساتھ ہی ہمارا جو پینکریاس ہے وہ انسولین سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے، اور وہ اس گلوکوز کو خون سے اٹھا کے جسم کے اندر سیلز میں پہنچا دیتا ہے، اور جسم کے سارے سیل جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو انسولین اور گلوکوز کا بیلنس ہے یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے بہترین
نظام رکھا ہوا ہے ہمارے سسٹم میں جو کہ سارا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جتنی آپ خوراک کھاتے ہیں اس کے مطابق انسولین آپ کی نکلتی ہے اور وہ بیلنس ہوتی جاتی ہے. یہ تو ایک نظام ہے ایک نارمل ہیلدی آدمی کا. اب ہوتا کیا ہے کہ ٹائم کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں ایک کامنٹ اس پہ یہ دے لوں کہ جو ڈائیبٹیز ہے جو یا شوگر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ زیادہ تر یہ جو ہے جینیٹکلی کنٹرولڈ بیماری ہے. اس میں جو مقامی چیزیں ہیں وہ بھی چینج کرتی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جینیٹک ہوتی ہے جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی انسولین سیکریشن کو کم کرنا شروع کر دیتی. یہ جو بیلنس آپ کی شوگر اور انسولین کا آپ کے سسٹم کے اندر ہے، اس کو امبیلنس کرنے کے 2-3 طریقے ہیں بیسیکلی. مین جو ہے وہ یہ ہے کہ پینکریاز انف انسولین نہیں بناتا، جس کی وجہ سے آپ کی گلوکوز آہستہ آہستہ اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہی گلوکوز جو پہلے آپ کے سیلز میں جا کے بہتری کر رہی تھی، وہی گلوکوز جب زیادہ نمبر میں جانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک قسم کا زہر بننا شروع ہو جاتی ہے اس سیل کے لیے، اور کئی جگہ پہ وہ سیل کا یہاں تک ہوتا ہے کہ اس سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی اتنی لیول ہائی ہو جاتا ہے. اب اس میں انسولین کم ہونے کے فیکٹرز بھی بہت ہیں. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے آج، لیکن سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پینکریاز اپنا خود انسولین بنانا کم کر دے، چاہے وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے خراب ہو گیا یا کسی اور وجہ سے ڈیمیج ہو گیا اور اس نے انسولین بنانا کم کر دی، یا جینیٹکلی کچھ ہماری اینٹی باڈیز جسم میں پیدا ہوتی ہیں جو پینکریاز کو پروڈکشن کو کم کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو خون میں انسولین لیول ہے وہ آہستہ آہستہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کی شوگر کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ جو بیلنس ہے یہ کافی عرصے تک آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، انسولین اور آپ کا جو بلڈ شوگر ہے. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ جیسے کہ ہم بعد میں ان میں ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. ایک تو اس میں آپ کی خوراک ہے کہ آپ کس قسم کی خوراک کھاتے ہیں. دوسرا آپ کی جنرل ہیبٹس، ڈیلی آپ کی لائف سٹائل میں آپ کتنا ایکٹیو ہیں، یہ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسرا آپ کا وہ بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کی انسولین کو اور زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب میں ریویو کر رہا تھا ریسنٹلی ہمارے پاکستان میں، اگر آپ آ جائیں تو کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں شوگر کی، اور اس میں تو ذاتی طور پہ خود بھی حیران ہو گیا تھا کہ دنیا میں اس وقت 2024 میں ہائیسٹ پرسنٹیج آف ڈائبیٹک ان دا ورلڈ پاکستان. میرے لیے خود یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات تھی. آپ بتا رہے تھے کہ اٹ از 31% آف 31.5% جو پاکستانی ایڈلٹ پاپولیشن ہے وہ ڈائبیٹک ہے. اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس سے اگر آپ اس کو سمپل الفاظ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 میں سے 3 یا 3 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے. اور یہ جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ نمبر اور کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 50 پلس پہ جا کے تقریباً آلٹرنیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 50%. اور ڈائبٹیز کا جو سب سے زیادہ ڈائبٹیز کا جو تعلق ہے وہ ہے اوبیسٹی سے، یعنی کہ موٹاپے سے. موٹاپا another very surprise statistics. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں اور کھانے کو نہیں ہے. پاکستان کی اوبیسٹی یا موٹاپے کی اسٹیٹسٹکس 50% ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اور یہ جو نمبرز ہیں یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، ان میں اتنے ہوں گے جو کہ انڈائگنوزڈ ہیں، اتنے ہوں گے کہ جہاں تک جو اسٹیٹسٹکس لینے والے پہنچ ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان دونوں کو ہی آپس میں اگر ملائیں تو اگر یہی کریکٹ لے لیں کہ بھائی اوبیسٹی 50% ہے تو پھر میرا خیال میں ڈائبٹیز بھی 50%. یہ تو میرا ایک رف اسیسمنٹ ہے. لیکن
اس نمبر کو آپ دیکھیں، پھر پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کتنی زیادہ شوگر کی بیماری ہے، اس میں کتنے لوگ ڈائگنوز ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ابھی نہیں ہوئے. اور اس میں بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ابھی تک ہمارا سسٹم جو ہے، لوگوں کی جو یہاں پہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ بیمار نہیں ہوتے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. کوئی ایسا سسٹم ابھی تک نہیں بنا کہ بھائی میں جا کے سال میں ایک دو بلڈ ٹیسٹ کرا لوں، دیکھ لیں میرا کیا حال ہے. کیونکہ اگر ایسا آپ کرائیں گے جلدی چیزیں پکڑی جائیں گی، جتنی جلدی پکڑی جائیں گی ان کا کنٹرول اتنا زیادہ بہتر ہوگا. جب کنٹرول بہتر ہوگا تو جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ پھر آگے چلی جائیں گی. اگر کوئی کمپلیکیشن 10 سال میں آنی ہے تو وہ 15 سال میں جا کے آئے گی. تو میرے کہنے کا جو مین ڈسکشن آج، کیونکہ ہم کوشش کریں کہ آج ہم سمپل انٹروڈکشن تعارفی طور پہ اس کو ڈسکس کریں شوگر کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ جائے کہ بھئی یہ کس طرح شروع ہوتی ہے، اس کے ہمارے ملک میں یہ کتنی ہے، اور اس کا ہم کیا کچھ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ڈائبٹیز کا ایک مین انٹروڈکشن سب کے سامنے پیش کیا. تو ڈاکٹر احمد میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ جو بھی نارمل ٹائپس جو ہمیں دیکھنے کو آتی ہیں ڈائبٹیز میں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہماری آڈینس کو. جی بالکل، شکریہ ڈاکٹر عائشہ. جو بیسک ٹائپس ہیں جیسے سر نے خود بھی بتا دیا کہ 2 طرح سے ہی ہے، یا تو انسولین کم بن رہی ہے یا بالکل نہیں بن رہی، یا پھر اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اٹ از ناٹ سینسٹیو انف. جو انسولین بن رہی ہے باڈی کے اندر وہ افیکٹ نہیں دے رہی. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک ہے جس کے اندر انسولین بن ہی نہیں رہی اتنی. جو پینکریاز کے سیلز ہیں، بیٹا سیلز جنہیں کہتے ہیں، وہ ڈسٹروائے ہو چکے ہوئے ہیں. تو جتنی انسولین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ باڈی سے آؤٹ سائڈ سے ہی ملے گی. سیکنڈ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے وہ کافی ڈکریز ہو چکی ہوئی ہے، ود ایڈیشن کے ایگزاسشن ہو گئی ہوئی ہے. کچھ جو پینکریاز کے سیلز ہیں ابھی بنا رہے ہیں انسولین کو، لیکن اتنی اماؤنٹ جتنی درکار ریکوائرڈ ہے بائی دا باڈی وہ اتنی مینٹین نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ کچھ ادر ٹائپس بھی ہیں جیسے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز. جسٹیشنل کا مطلب کہ جو پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ والی ڈائبٹیز. کچھ اس طرح کی ٹائپس ہیں کہ کسی کیمیکل کی ریئیکشن کے اندر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ اسٹیرائڈس کے اندر دیکھا جاتا ہے. پینکریاٹائٹس ایک ڈیزیز ہے جیسے سر نے مینشن کیا تھا. کچھ انفیکشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی اس طرح کے رویے آ سکتے ہیں، اس طرح کی باڈی میں شوگر کے لیولز خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ میجر ٹائپس ہیں جن کی ڈیٹیلز میں ہم اور زیادہ ڈسکس کریں گے کہ ان کی مینجمنٹ میں کیا فرق آتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے ڈائبٹیز کے ایک انٹروڈکشن کے بارے میں بات کی کہ اس میں ہمارے جسم میں ایسی کیا تبدیلیاں آتی ہیں کہ شوگر لیولز نارملی مینٹین نہیں ہوتے. اب ہم بات کریں گے اس کی تشخیص کی، ایک جس کو ہم لوگ HbA1c کے پیرامیٹر کے نام سے جانتے ہیں. اکثر جو پیشنٹس ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ HbA1c کیا چیز ہے اور اس کی جو ویلیوز ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو اس کے بارے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر احمد آپ سب کو ذرا گائیڈ کریں. جی تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. بیسکلی جو ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے 2 ٹیسٹ ہیں. ایک تو HbA1c، اس سے پہلے جو استعمال ہو رہا تھا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز، رینڈم بلڈ گلوکوز، یہ 2 طریقے سے ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کیا جا رہا ہوتا ہے. HbA1c سے شروع کر لیں تو یہ پچھلے 3 مہینے کی مقدار بتا دیتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے کا کیا ریکارڈ رہا ہے، پچھلے 3 مہینے میں کیا ایوریج رہی ہے بلڈ گلوکوز کی. تو جو نارمل ہے اٹ از لیس دین 5.8، لیکن جو اب ڈائگنوز آگے کرنا ہے تو 5.8 سے 6.4 تک اگر ریڈنگ آ رہی ہے تو دیٹ از کنسیڈرڈ پری ڈائبٹیز، کہ ڈائبٹیز سے پہلے والی سچویشن بن چکی ہوئی ہے. اگر 6.5 یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ آ رہی ہے دین دیٹ از کالڈ ڈائبٹیز. اور جتنی زیادہ ہوتی رہے گی اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہی زیادہ انکنٹرولڈ ہے، اتنی ہی زیادہ انٹینسٹی ہے ڈائبٹیز کی. دوسری طرف جو فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ہے اور اس کا بھی اسی طرح ہے کہ جو 80 to 100 ہونی چاہیے نارمل، اور ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز میں جو اس کی لیولز ہیں وہ انکریز ہوں گے. رینڈم بھی اسی طرح ہے کہ 126 سے 180 اگر کھانا بھی کھایا ہے تو ود ان 2 hours اراؤنڈ 180 تک ہو سکتی ہے، لیکن ڈائبٹیز میں اس کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی.
ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر احمد. اب ہم لوگوں نے ڈائبٹیز کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے ناظرین کو وہ ایک امید کی کرن بھی دکھانی چاہیے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ قابو میں لایا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر سمیر ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. ویل دا تھنگ از کہ ڈائبٹیز یا کسی بھی اس طرح کی کمپلیکیٹڈ سی بیماری کے بارے میں جنرلی ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ بہت مشکل ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پراپر نالج سے اور پراپر طریقے سے اس کو سمجھ لینے سے آپ بہت اچھے سے اسے مینیج کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ صرف ایک محاذ پر کھیلنا نہیں ہوگا, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے ہر طرح سے مینیج کرنا ہے. فار ایگزامپل, اب ڈائبٹیز کے مرض میں آپ کو صرف اور صرف دوائیوں کی ہیلپ نہیں لینی, اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کا دھیان کرنا ہے. فار ایگزامپل, سب سے پہلے اس میں لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز آتی ہیں. لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز میں ایکسرسائز, آپ کی خوراک کیسی ہے اور آپ اپنے ویٹ کو کیسا مینٹین کر رہے ہو, یہ تمام فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں پر اگر آپ ورک کرنا سٹارٹ کریں ان دا رائٹ ڈائریکشن تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت کم میڈیکیشن کی ضرورت پڑے, اور عین ممکن ہے کہ شاید آپ کو میڈیکیشن لینی بھی نہ پڑے. تو فرسٹ آف آل ہمارا فوکس ہونا چاہیے آن لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز. تو اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کے حساب سے اچھی ریشو میں لانے کی کوشش جاری کریں, جس میں آپ اپنی ڈائٹ کو آپ کیلوریکلی کنٹرول کر سکتے ہیں, تھوڑا کیلورک ڈیفیسٹ میں رہ سکتے ہیں, جس سے آپ اپنے ویٹ کو بہت ایزیلی کم کر سکتے ہیں اوور دا پیریڈ آف سم ٹائم. اور پھر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ ایکسرسائزز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جو کہ بہت مشکل بھی نہ ہوں اور جو آپ روزانہ کر بھی سکیں. تو ایسی چیزیں آپ اپنی لائف میں ایڈ کریں گے. پھر اپنی خوراک میں آپ کچھ ایسے چینجز بھی لائیں گے جس سے آپ کا کھانا پینا آپ کے لیے بد مزہ نہ ہو جائے, لیکن وہ آپ کے لیے ہیلدی بھی رہے, اور آپ بہت زیادہ شوگر بھی اپنی باڈی میں نہ بھیج رہے ہوں. بالکل. تو یہ چیزیں سننے میں شاید بہت مشکل لگتی ہیں انیشیلی, لیکن جب ان چیزوں کو کسی پروفیشنل کی ہیلپ سے اچھے سے سمجھا جائے تو یہ چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میں اس میں یہی ایڈ کروں گا کہ جو ڈائبٹیز ہے یہ ایک ٹیم ورک ہی ہے. اس کی مینجمنٹ جو ہے پیشنٹ, ان کے ڈاکٹرز, ڈائٹیشین, یہ سارے مل کے ڈائبٹیز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کو دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کہاں پہ ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہم میڈیسن سے بہتر کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہم صرف اور صرف لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے بہتر کر سکتے ہیں. دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. سو دا تھنگ از کہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پر جو ایک لے مین ہے اس کو شاید بہت زیادہ نالج نہیں ہے اس ٹاپک پہ, اور وہ اتنا زیادہ جانتا نہیں ہے کہ میں کیسے اس چیز کو مینیج کروں, کیا ڈیسیجنز اس کے لیے بہتر ہیں, کیا بہتر نہیں ہے. لیکن دا تھنگ از کہ پراپر ٹریننگ کے ساتھ, پراپر ایجوکیشن کے ساتھ, پروفیشنلز کی ہیلپ سے آپ بہت افیکٹولی اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. جس میں پہلی چیز میں نے جو مینشن کی دیٹ واز لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز, جن کے اوپر ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے ان دا کمنگ ڈیز. اور اس کے علاوہ دا نیکسٹ اسٹیپ از میڈیکیشنز. تو لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, لیکن لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز کرنے کے باوجود کچھ لوگوں کو کچھ مزید میڈیکیشنز کی ضرورت ہو سکتی ہے ٹو فردر مینیج دس کنڈیشن, رائٹ؟ بالکل. اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت سی آپشنز اویلیبل ہیں. جی ڈاکٹر سمیر, جس طرح آپ نے کہا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن جو ہے وہ ایک مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو دوائیوں تک جانا پڑتا ہے. تو اس میں آئی تھنک ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ کیونکہ جس طرح سر نے بھی مینشن کیا کہ ہم لوگ اپنی اوور آل ہیلتھ کو لے کے جو ہے وہ اتنے کانشیس ہی نہیں ہیں, ہم اپنے ریگولر چیک اپس ہی نہیں کرواتے, تو اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیزیز ہے وہ ہوتی ہی اتنی لیٹر اسٹیج پہ ڈائگنوز ہے کہ پھر ہمیں میڈیسنس کی ان دا فارم آف پلس یا ان دا فارم آف انجیکشنس ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. بالکل. تو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کن لائنس پہ ہم کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سلمان, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں. ڈاکٹر عائشہ, جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ جو پہلی انٹرونشن کسی بھی ڈائبیٹک پیشنٹ میں ہونی چاہیے, اس میں ہم لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر سمیر نے بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ چینجز ان پہ ورک کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس اپنے نیچر میں ایک کرونک ڈیزیز ہے, اور یہ وہ ڈیزیز ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے ساتھ, اس انسان کے ساتھ رہنا ہے اور بڑھنا ہے. تو اس بیماری میں بعض اوقات, بلکہ اکثر اوقات ہی, آپ کو ان لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ میڈیسن کی ہیلپ جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے, چاہیے ہوتی ہے.
اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ان لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس کو اتنا افیکٹولی اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے. کچھ لوگ اتنے ولنگ نہیں ہوتے اتنی ایفرٹ کرنے کے لیے, اتنی فزیکل ایفرٹ کرنے کے لیے, تو وہ ریزورٹ کرتے ہیں بہت جلد ہی ٹریٹمنٹ میں کہ وہ میڈیسن کی طرف آ جائیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس کرنے کے باوجود بھی ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد آپ کو میڈیکیشن کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو بہت سی جو اویلیبل میڈیسن ہمارے پاس ہیں ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے, سب سے کامن فارم جو اگر آپ معاشرے میں دیکھیں جو شوگر کے مریض ہیں, اورل میڈیکیشن جو گولیوں کی فارم میں استعمال کرتے ہیں وہ اویلیبل ہیں. اگر ہم ذیابیطس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاج کی ہسٹری میں تھوڑا جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسولین نامی ایک جو ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے. تو پھر اس کو سنتھسائز کیا گیا ہیومن باڈی کے لیے, اور پھر جب وہ انجیکٹ کی گئی تو اس نے ہماری باڈی کی جو کمی تھی انسولین کی اس کو پورا کرنا شروع کیا اور اس کو وہ ایک علاج کا ذریعہ بنی. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سائنس نے ترقی کی اور میڈیکل سائنس میں چیزیں ایڈ ہوتی گئیں تو علاج کو مزید سے مزید سمپلیفائی کرنے کی کوششیں کی گئیں. تو اب گولی کی فارم اگر آپ آج سے 20-25 سال یا 30 سال پیچھے جائیں تو ہمارے پاس جو اویلیبل گولی کی فارم میں جو علاج تھا وہ بھی اس کی آپشنز بھی بہت لمیٹڈ تھیں, اور وہ جو گولی تھی اس میں جو موجود کیمیکل تھا, سالٹ تھا, اس کے جو سائیڈ افیکٹ پروفائل تھی وہ زیادہ تھی. وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ڈیولپمنٹس آتی گئیں. انیشلی جو ہائر سائیڈ افیکٹ پروفائل والی میڈیکیشنز تھیں ان کو ریپلیس کر دیا ایسی میڈیکیشنز نے سائیڈ افیکٹ پروفائل بھی کم تھی, اور ان کے شوگر میں گلوکوز لیول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اور فیکٹرز پر بھی بڑے ہی اہم اور فائدہ مند جو اثرات تھے. فار ایگزامپل جو نیور میڈیکیشن جو ہمارے پاس ایڈوانسڈ ہیں وہ ہمارے شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہارٹ میں ہونے والا ڈیمیج جو ہے لانگ ٹرم اس کو بھی پریونٹ کرتی ہیں. بہت سی کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جو آپ کے گردوں پہ جو لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں شوگر کے ان کو بھی ٹائملی مینیج کرتی ہیں وقت سے پہلے. اسی طرح بہت سی ایسی میڈیکیشنز ہیں جو آپ کے ویٹ کو بھی مینیج کرتی ہیں شوگر کے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ تمام ایڈوانسمنٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں جس کی بنیاد پر ہم جو دوائی دیتے ہیں مریض کو, اس مریض کے جو باقی دیگر مسائل ہیں شوگر سے ہٹ کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹیپر کر سکتے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس آہستہ آہستہ جو علاج کی آپشنز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ذیابیطس کا علاج ہے وہ آسان ہوتا جا رہا ہے اور اس کو ہم مزید سے مزید مینیجیبل بنا رہے ہیں. اچھا, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. یہ ایک جو ہمارے فرسٹ پیشنٹ تھے بیسکلی جن کے اوپر انسولین انٹروڈیوس کی گئی, ایڈمنسٹر کی گئی, کہ اس سے پہلے جو ڈائبٹیز کو سمجھا جاتا تھا اٹ واز کنسیڈرڈ اے فیٹل ڈیزیز, کہ شوگر مینٹین نہ ہونے کی وجہ سے باقی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ڈیتھ اکر ہو جاتی تھی. لیکن ود دی انوینشن آف ود دی ڈسکوری آف انسولین جو سپریٹ کیا گیا, سنتھسائز کیا گیا, تو اس سے اس کو ایک فیٹل ڈیزیز سے ایک مینیجیبل ڈیزیز بنا دیا گیا. تو اٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ ایک ہم نے فیٹل ڈیزیز کو مینیجیبل ڈیزیز بنا لیا. شاید میں اس ساری بات کے ویو میں ایک کامنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ہمارے مذہب نے بھی یہ سکھایا ہے کہ علم حاصل کرو. آئی تھنک اگر آج کے سارے پروگرام میں اگر ایک میسیج کنوے ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. نہ صرف یہ ایجوکیٹ کریں کہ یہ ڈائیبٹیز ہے کیا اور یہ ڈائیبٹیز میں کیا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں, یہاں تک آپ نہ رکیں. آپ جو دوائی بھی آپ کھا رہی ہوں آپ اس کے بارے میں بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دوائی ہے, یہ اس طرح میرے جسم میں کام کرتی ہے. اور بڑا آسان ہے, وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ دوائی اس طرح میرے سسٹم میں کام کرے گی, اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدے اور مجھے یہ نقصان ہے. دیکھیں میری زندگی کوئی 40+ ایئرز ہے جو میں نے صرف پریکٹس کی ہوئی ہے. تو بہت عجیب سوال لوگ کرتے ہیں اور وہ ان کا قصور نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے مسئلہ یہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے تو جو بھی آ کے آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے وہ ایک مشکل بن جاتی ہے. بھئی آپ نے فرض کرو میں نے آپ کو ایک دوائی لکھ کے دی, وہ نیلے رنگ کی گولی تھی, وہ آپ کے امی نے کھا لی,
अगले दिन उनकी बहन आई, उन्होंने कहा ओहो मेरी तो सास ने यही नीले रंग की गोली खाई थी, अगले दिन मर गई वो। अब बताएं आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर हमें पता होता है कि ये गोली जो है या ये दवाई जो है ये मरीज़ का शुगर गिरा सकती है, हमें ये भी पता होता है कि ये दवाई शुगर नहीं गिराएगी। अब जब मरीज़ हमारे पास आता है तो वही बात है कि वो कहते हैं मेरी शुगर गिर गई इससे। कैसे गिर गई? बड़ा सिंपल सवाल मेरा उनसे होता है कि भाई आपने उसको चेक किया था? नहीं जी चेक तो मैंने नहीं किया, मुझे वैसे घबराहट हो रही थी। अभी घबराहट के तो 1000 और वजह हो सकती हैं। कोई आपको फ्लू शुरू हो जाए, कोई और इन्फेक्शन शुरू हो जाए, गर्मी लग गई, डिहाइड्रेशन हो गई, 15 वजह हो सकती हैं। आपने गोली पे करके उसकी वजह से दवाई बंद कर दी। तो प्लीज़ आज के प्रोग्राम में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई लेके जाता है तो वो ये है कि अपने आप को पहले एजुकेट करें। क्यों? कि आपने इसके साथ सारी उम्र गुजारनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो अभी जिस तरह डॉक्टर सलमान ने भी हमें बताया कि ओरल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, तो अब लोगों का एक ये सवाल होता है कि जब हम उनको इंसुलिन के बारे में बताते हैं कि जब ड्यू टू सम रीज़न उनको इंजेक्टेबल्स पे हमें डालना पड़ता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा इस बारे में कंसर्न्ड होते हैं कि हमें दवाइयों पे डाल दें लेकिन इंजेक्शन पे ना डालें। तो इंजेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि ओरल मेडिकेशन से काम नहीं बन रहा और फिर हमें इंजेक्शन की फॉर्म में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी? तो डॉक्टर असफंद आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि मेरे बाकी जो कलीग्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो इंसुलिन है वो एक केमिकल है जो हमारे पेट में गुदूद होती है, जिसको कहते हैं पेंक्रियास या लबलबा। अब ये लबलबा जो पेट के अंदर मौजूद एक गुदूद है, उसके अंदर से केमिकल निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन कब निकलती है? जब भी कुछ खाते हैं, ख़ास तौर पे जिसमें शुगरी कंटेंट हो, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों। तो जैसे हम कुछ खाएंगे तो हमारे जो लबलबा है उसके अंदर से केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करती है कि खून के अंदर जाके जो हमने शुगरी कंटेंट या जो शुगर खाई है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, उसकी मिकदार को एकदम से नीचे लेके जाना। अब वो ये किस तरह करती है कि जो शुगर होती है उसको जो हमारे जिस्म के खुलिये हैं उसके अंदर दाखिल करवाने में इंसुलिन का अहम किरदार है, ठीक है। और दूसरा ये करती है कि जो एक्स्ट्रा हम शुगर ले लेते हैं उसको वो हमारे जिगर के अंदर स्टोर करवा देती है। अब होता ये है शुगर के मर्ज़ के अंदर कि जो जैसा कि बताया गया कि शुगर का मर्ज़ बुनियादी तौर पर 2 किस्म का होता है। पहले किस्म के मर्ज़ में जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रही, प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। तो ऐसी जो बीमारी है जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी मौजूद ना हो जिस्म के अंदर, तो उसका तो इलाज ही सिर्फ एक है कि उस बंदे को हर खाने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? इंसुलिन की ज़रूरत है, जो बॉडी से बाहर से ही मिलेगी, और वो बॉडी के बाहर से ही मिलेगी। और एक दूसरी किस्म है जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं। उस डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार तो मौजूद होती है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि हमारे जो खून के अंदर ब्लड शुगर है उसको मेंटेन कर सके। तो उसको मेंटेन करने के लिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर समीर साहब ने बताया कि पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सलमान ने बताया कि हम कुछ मेडिसिन के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ भी वो कंट्रोल ना हो तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमें मिल चुका है कि वो केमिकल जो हमारे लबलबे से प्रोड्यूस होता था या वहाँ से वो बनता था, वैसा ही केमिकल मार्केट में अवेलेबल है। और ये हमारी आज 21वीं सदी की हम इंसानों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो केमिकल जो हमारे जिस्म में बनता है वैसा ही केमिकल हम पैसों से ख़रीद सकते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज अभी तक मौजूद नहीं है और लोग लाखों रुपया ख़र्च करने को तैयार हैं, लेकिन वो केमिकल या वो मेडिसिन बाज़ार में मौजूद नहीं है। तो अगर वो जो इंसुलिन है हमें बाज़ार से मिल जाए और हमें उसकी ज़रूरत है कि वो खाने से पहले हमने लगानी है, और लगाने का तरीका क्या है कि उसको एक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको आप बताया जाता है कि आपको कितने यूनिट्स की ज़रूरत है। और उसमें काफ़ी किस्म की इंसुलिन जो है वो मार्केट में आ चुकी है। उसमें यह है कि कुछ इंसुलिन इस किस्म की होती है कि जो खाने से पहले आपने लगानी होती है, उसका असर जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी इंसुलिन है जो 24 घंटे तक आपके जिस्म के अंदर मौजूद रहती हैं। इसके अलावा कोई अब क्योंकि कुछ लोग इस बात से घबराते हैं काफ़ी ज़्यादा कि बार बार इंजेक्शन क्यों लगाएं,
تو سائنس کی جو جدت ہے اس میں بھی آ چکی ہے، اور اب انسولین کا ایک اور اس طرح کی بھی فارم آ چکی ہے کہ آپ کو صرف ایک انجیکشن پورے ہفتے میں ایک دفعہ لگانا پڑتا ہے، اور وہ پورا ہفتہ جو ہے آپ کی جو بلڈ شوگر ہے اس کو مینٹین کرتا ہے. تو آنے والے جو ایپیسوڈز ہیں اس کے بعد شوگر کی کے بارے میں جو اس کے جو فائدے ہیں، جو اس کی غلط فہمیاں ہیں، اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے. تو ابھی کے لیے تھینک یو ڈاکٹر اسفند، بلکہ سب کو ہی تھینک یو. آپ سب نے اتنے انفارمیٹیو فیکٹس بتائے ہیں کہ واٹ از ڈائبٹیز اور اس کی مینجمنٹ کن لائنس پہ کی جا سکتی ہے. اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارا جو لائیو شو یوٹیوب اور فیس بک پہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس میں ہمارے اپنے سوال جو ہیں وہ کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے شو کا حصہ بنائیں. تو جیسا کہ ہم ڈائبٹیز کے مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر شاہد ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ بیسیکلی دنیا میں جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ریگارڈنگ مینجمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز، کن کن لائنس پہ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہم اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے. جی سر. جہاں تک ڈائبٹیز مینجمنٹ کا تعلق ہے، ویسے تو ڈفرینٹ کلچرز ڈفرینٹ کنٹریز میں بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ تو بیسیکلی ہماری جو پاکستانی پوسٹ گریجویشن ہے وہ یا یورپ سے ریلیٹڈ ہے یا امریکہ سے ریلیٹڈ ہے پریڈومیننٹلی. تو یہاں کے جو مین مینجمنٹ ڈائبٹیز کے اس کے دو ڈفرینٹ جو اینگلز ہیں. ایک ہے ٹیکسٹ بیس اور دوسرا ہے ایویڈنس بیس. اب ٹیکسٹ بیس جیسے کہ لفظ سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کا مقصد ہے کہ بھئی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو کتابوں میں دوائیاں لکھی ہوئی ہیں، جو کہ یعنی کہ میڈیکل بکس جو آپ اپنے میڈیسن کی پڑھتے ہیں، اس کے آتھر ہوتے ہیں 8-10، وہ مل کے ہر 2-3-4 سال کے بعد ایک نیا ایڈیشن نکالتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو بک آپ پڑھ رہے ہو، جو جب تک آپ کے پاس پہنچتی ہے وہ بک، وہ نالج تقریباً 1-2 سال پرانا ہو گیا ہوتا ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ اگر وہ ایڈیشن پہلے ہی 5 سال پرانی ہے تو جو بک آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو 7 سال پرانا نالج ہے. ٹھیک ہے. تو بیسٹ آف دا بیسٹ بک بھی جو اگر آپ کو ملے گی اور بہت لیٹسٹ ملے گی تو ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی آپ کو 1 سے 2 سال کا لیگ ملے گا، یعنی کہ وہ پرانی نالج ہوگی. دوسری سائڈ پہ جو میڈیسن پریکٹس ہوتی ہے اور جو آج کل بہت ہی زیادہ اس کو کہتے ہیں ہاٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی میڈیکل اسکول کی ایگزامینیشن، آپ کے پوسٹ گریجویشن کی ایگزامینیشن، وہ سارے کا سارا جو اس کا مدار ہے وہ اس کے اوپر ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. اب سوال یہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کیا ہے؟ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن یہ ہے کہ بہت سی دنیا کے مختلف علاقوں میں، چاہے وہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، وہاں پہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں ریسرچ ہوتی ہے. وہ ریسرچ ان دوائیوں سے ریلیٹڈ 5000 پیشنٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، 5 لاکھ پیشنٹ پہ بھی ہو سکتی. وہ لمیٹڈ ٹائم میں ریسرچ کر کے 6 مہینے سال میں وہ آپ کو پھر وہ اپنا ایک اسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی اس طرح آپ مینیج کریں تو آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس زیادہ بہتر نظر آئیں گی. کیونکہ ہم نے کیے ہیں، ہم نے ڈفرینٹ پاپولیشنز پہ کی ہیں. پاپولیشن کا مطلب ہے کالا، گورا، چائنیز، ڈفرینٹ جو آپ کی نیشنز ہیں ان پہ ہم نے کیے ہیں. یہ رزلٹ آئے ہیں، اس نیشن میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس چیز میں اس نیشن میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے. یہ جو چیز ہمیں ملتی ہے، اور یہی آپ لوگوں کے ایگزامز میں بھی آتی ہیں، جو کویسچنر ہوتے ہیں وہ اس ایویڈنس بیس کے اوپر ہی سارا اس کا دار و مدار ہوتا ہے. اب اس کو مینیج کرنا اور ٹیکسٹ بکس کے ریلیٹڈ میڈیسن پریکٹس کو مینیج کرنے میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ میڈیسن ہے، چاہے وہ امریکہ میں بھی ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں بھی ہے، اور چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ میجورٹی ٹیکسٹ بک ہے. کیوں کہ فزیشین ہر جگہ پہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیل بیٹھ کے پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں. جس کی وجہ سے انسٹیٹیوٹس ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، جوزلن، آپ کا ڈیفنی ہے یورپ میں، اور اس طرح کی اور بھی ہیں 8-10 اور آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ایویڈنس بیس کے اوپر زور لگا کے ایک ٹیم ورک بنایا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کو ٹھیک کرنے کا. وہ پیشنٹ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ سمپل
ایک گولی کھا کے ٹھیک ہونے والی دوائی نہیں ہے اور بیماری نہیں ہے، سوری، وہ بیماری ہے جس میں کہ آپ کو ایک ٹیم ورک چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک لفظ بولا کہ فرسٹ آف آل آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہو کہ میری مسئلہ ہے کیا. یہ پہلی چیز آپ نے ایجوکیٹ کر لی. پھر آپ کا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے لیے آپ کو ہیلپ چاہیے. آپ کو ایسا کاؤنسلر چاہیے جو کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ بھائی اتنی ایکسرسائز اتنے ٹائم میں کرو گے تو اتنی کیلریز تمہاری یوز ہوں گی، اتنی کیلریز تم لے رہے ہو، اگر تم اس کو نگیٹو بیلنس رکھو گے تو تمہارا وزن کم ہوتا جائے گا. یہ تو ایک سائنس ہے 1+1. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہو گیا گروپ. دوسرا گروپ آپ کا بہت بڑا امپورٹنٹ گروپ از ڈائٹیشین. وہ آپ کو ایجوکیٹ کرے گا کہ بھئی یہ کھانے جو آپ کے ہیں یہ اس لحاظ سے بہتر ہیں، یہ کھانے اس لحاظ سے بہتر ہیں. اگر آپ ان کو اکٹھا کھائیں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہو، اگر آپ ان کو علیحدہ کھائیں گے تو شاید آپ کو اس کا نقصان ہو. اسی کھانے کا کانسیپٹ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میڈیسن بیک گراؤنڈ کا کانسیپٹ، ایک ہوتا ہے آپ کی لائف کی ایکسپیرینس کا کانسیپٹ. یہ ان کو آپ آپس میں ملا دیں تو اس کا زیادہ فائدہ پیشنٹ کو ہوتا ہے. پھر اسی میں جب آپ کا کاؤنسلر بھی آ گیا، آپ کا ڈائٹیشین بھی آ گئی، سب سے ایک اور امپورٹنٹ اینگل جو ہے وہ ہے سائیکالوجسٹ کا. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن صرف میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. مل کے لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کا جو ایفیکٹ ہے جو اس کا دوائی کا، اس کا جو بینیفیشری جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں یہاں پہ اچھا، اس میں ایڈ کروں گا کہ جو بھی اگر کوئی بھی ہے ڈائبٹیز ٹریٹمنٹ پروگرام، اس کے کچھ میجر سٹیپس ہوں گے. ایک وہ کام کر رہا ہوگا ٹو ریڈیوز دا HbA1c، منیمائز جتنی اگر زیادہ ہے خراب ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. سیکنڈ جو ہے وہ لائف سٹائل کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. کچھ نہ کچھ فنکشنالٹی اگر افیکٹڈ ہے تو اس کو ریسٹور کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. اور تیسرا جو ہے جو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز ہیں ان کو ریڈیوس کرنے میں، منیمائز کرنے میں کام کر رہا ہوگا. جو بھی مطلب جتنے بھی ہمارے پاس ڈائبٹیز کے ٹریٹمنٹ پروگرامز ہیں، ڈیفنی ہے، جوسلن ہے، سب کی یہ 3 اسٹریٹجیز تو ہوں گی. کمپلیکیشنز کے اندر آئی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، فوٹ السرز آ سکتے ہیں، اس ساری کی ساری ان کو بھی مینٹین کر کے رکھتے ہیں وہ. اس کے علاوہ جو ہے بات کہ کہاں پہ ہمیں ایشو آتا ہے ڈائبٹیز کو مینیج کرتے ہوئے، وہ پیشنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف ایک بندے کا کام ہے. جیسے آپ نے وہ ڈسکس کیا نا کہ اٹ از اے ٹیم ورک، تو ہر بندے نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. پیشنٹ نے بھی اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ رکھنا ہے اپنی بیماری کے بارے میں، اپنی ٹریٹمنٹ کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ڈائٹیشین ہیں، سائیکولوجسٹ ایون ہیں، جہاں پہ جس کی ضرورت ہے وہ اپنا کام کمپلیٹ کرے گا. اس ٹیم ورک میں ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے پیشنٹ کی اپنی فیملی. بالکل، کیونکہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں اسپیشلی ڈائٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا اگر پیشنٹ کی فیملی جو ہے وہ اس لحاظ سے ان لائنس پہ تھراپیوٹک نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح بھی سر نے بھی بات کی کہ ڈائبٹیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹیم ورک کی بیس پہ ہوتا ہے، آن دا بیسس آف ایویڈنس بیسڈ. تو جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک یہ کچھ کامن مسکنسیپشن یا میتھس بھی ہوتی ہیں ریگارڈنگ دا ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز، اسپیشلی ریگارڈنگ انسولین. تو میں چاہوں گی کہ اس بارے میں اگر آپ لوگ ہمیں کچھ بتائیں کہ انسولین کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنس یا جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں میتھس، وہ کیا کیا ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سی متس ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کہ ہماری بہت ساری عوام کے اندر کامن ہیں. جیسے کہ انسولین کے بارے میں لوگ بہت زیادہ گمان رکھتے ہیں کہ جی انسولین نہیں لگوانی ایسی، انسولین اگر ہم نے لگوا لی تو ہم انسولین پہ لگ جائیں گے. یہ چیز آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی اپنی پریکٹسز کے دوران بھی کہ لوگوں کو یہ بہت ایک خوف سا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کڈنی کے پرابلمس کے بارے میں تو ڈائلیسس کو لے کے بھی لوگوں کا ایسا ہی خیال ہوتا ہے کہ ڈائلیسس نہیں کرانے ہم نے پیشنٹ کے کہ وہ ڈائلیسس پہ لگ جائے. ایک بار اگر کروا لیا تو پھر تاحیات رہیں گے، اس طرح کچھ رہیں گے. انسولین کے ساتھ اس طرح کے بھی آ جاتا ہے کہ اگر انسولین لگائی تو گردے فیل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہی ہے. پہلے ہوتا تھا کیونکہ یہ جتنی بھی متس ہیں ان کی کچھ نہ کچھ بیسس ہوتی ہے کہ پرانی آتی جا رہی ہے انفارمیشن
جو والدین ہیں, جو ہمارے پرانی جنریشن ہے, وہ کچھ باتیں کرتے ہیں, وہ اسی طرح نیکسٹ جنریشن کو دے دیتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس. تو پہلے ہوتا تھا کہ بیف جو انسولن تھی اٹ واز ویری رینڈم, کہ اس کا کیا ایفیکٹ آنا ہے پرسن ٹو پرسن بہت زیادہ ویری کرتا تھا. کسی اگر اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے تو بہت اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا. جس میں اگر زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہے تو وہ بالکل ہی ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے, اور واقعی میں وہ فیٹل ہو رہا تھا. تو یہاں سے وہ مسکنسیپشن بنی ہوئی ہے کہ انسولن لگی تو گردے فیل ہو جائیں گے یا بندہ مر جائے گا. تو اب ایجوکیٹ کرنے کی باری ہے اور ضرورت ہے کہ اب جو انسولن آ رہی ہے اٹ از ہیومن انسولن, اور اس کی ریگولیشن جو ہے اس کا ڈاکٹر کو اتنا زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے یونٹ لگے ہیں اس ٹائم پہ, پرٹیکولر ٹائم پہ, تو اگلے دن کیا افیکٹ ہوگا, بلکہ اسی دن کیا افیکٹ ہوگا اس پیشنٹ کی باڈی کے اندر, کتنی شوگر رہے گی, مینٹین رہے گی. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر احمد کہ اب اس چیز کو بہت زیادہ ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس چیز پہ ہمارا نالج پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے. لیکن اگین جس طرح سے ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ یہ متس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, تو ان سپرسٹیشنس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ, جیسے کہ سر نے بھی عرض کیا, کہ ڈاکٹرز اور پیشنٹس کے درمیان کمیونیکیشن بہت زیادہ نہیں ہے. گیپ بہت زیادہ ہے. تو نالج تو بہت سارا اویلیبل ہے, لیکن ہماری جنرل پاپولیشن تک وہ نالج شاید اس طرح پہنچ نہیں پا رہا کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں. بڑی اہم بات کی ڈاکٹر سمیر, اور جہاں پیشنٹ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ جس طرح ڈاکٹر شاہد صاحب نے پہلے بات کی کہ ڈیزیز کو سمجھنا اور پھر اس کے علاج کو سمجھنا, اس کے متعلق ایجوکیٹ کرنا ہر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اسی طرح جڑی ہوئی ایک مت جو کامنلی دیکھی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات جب کچھ مریض ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ انسولین انجیکٹیبلس کی فارم میں ہو یا وہ گولیوں کی فارم میں ہو, تو انہیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ دوائی لے رہے ہیں وہ ان کے شوگر کے لیول کو کنٹرول کرے گی, تو انہیں خوراک میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اس اپنی دوائی کے ساتھ بے دریغ میٹھے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. اب ایگزیکٹلی تو یہاں پر یہ سمجھنا ان کے لیے ضروری ہے کہ بیماری میں مینجمنٹ, جس طرح ہم نے بات کی کہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز اور دوائی نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا دامن چھوڑیں گے تو ڈیزیز مینیج نہیں ہو پائے گی آپ کی اور بڑھتی جائے گی. تو یہ بھی ایک مت ہے کہ چونکہ ہم نے دوائی کھا لی ہے تو اب ہم کچھ بھی میٹھا کھا سکتے ہیں. میں نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں جو جوس کے ساتھ جو ہے وہ گلوکوفیج کی ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں کہ دوائی تو اپنا کام کرے گی تو ہم جو مرضی کر لیں. اچھا, اس میں میں پیشنٹس کو ضروری کہتا ہوتا ہوں کہ جو چیز خوراک سے کنٹرول ہونی ہے, جو شوگر آپ کی خوراک سے کنٹرول ہونی ہے, اس میں انسولین کا کوئی رول نہیں ہے, وہ آپ نے خوراک سے ہی مینیج کرنی ہے. یہ جو غلط فہمیوں کے بارے میں بات چیت آپ لوگ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جس آپ نے بتایا کہ فیملیز میں کچھ غلط فہمیاں آ رہی ہوتی ہیں, پیرنٹس سے سن لی, گلی محلے کے لوگوں سے سن لی. تو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان جو ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں پہ جو پیشنٹ آتا ہے وہ صرف ڈاکٹر سے نہیں ملتا, یہاں پہ ایک پورا سپورٹ گروپ ہوتا ہے, اور جو پیشنٹ پہلے سے یہاں پہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور یہ جتنی بھی غلط فہمیاں آج کل مارکیٹ میں یا گھروں میں یا ان کو اپنے گلی محلے میں ملتی ہیں, تو ان کو دور کرنے کا بہت اچھا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. مسکنسیپشن اور میتھس کا اگر ہم لوگ روٹ کاز دیکھیں تو آئی تھنک کہ بیسیکلی ایک خوف ہوتا ہے عوام کے دل میں بیماری کو لے کے اور اس کے علاج کے متعلق, اور وہ خوف یا وہ جو ایک انڈیسائسونیس کی جو کیفیت ہے وہ بیسیکلی اس لیے کیونکہ ان کو ایجوکیشن نہیں ہے اور اویئرنیس نہیں ہے. تو وہی جس طرح سر نے بھی بات کی, ڈاکٹر سلمان نے بھی بات کی کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو A to Z اپنی بیماری کے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے متعلق ایجوکیٹ کرے. تو یعنی کہ جب ہم خوف کی اور میتھس کی بات کر رہے ہیں تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ دا ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز. تو اکثر سیٹ اپس میں یا اکثر پیشنٹس کی صرف فزیکل ہیلتھ کو فوکس کیا جاتا ہے, لیکن مینٹل یا ایموشنل ہیلتھ کو بالکل ہی سائڈ لائن لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر بندہ مینٹلی بہتر فیل کر رہا ہوگا تو ہی اور شی ول بی کیپیبل کہ وہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو اس بیماری کے اگینسٹ تیار کر سکے. بیسکلی جتنی بھی پرائمری کرونک ڈیزیزز ہیں ان سب کا ایک اسپیکٹ, سائیکولوجیکل اسپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, جس میں پراپرلی سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیشنز ہوں, ڈاکٹر بھی پرسکرائب ریفر کر دیتا ہے کہ آپ اس کے متعلق صرف اور صرف سائیکالوجسٹ سے اس کے متعلق سیشن آپ کریں. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہد اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں گائیڈ کر دیں. ضرور جی. دیکھیں کہ جتنی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں, کچھ تو ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کیوریبل دوائیں, بیماریاں ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, وہ تو چلیں ایک سائڈ پہ ہو گئی. لیکن جو بیماریاں ہیں جو آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں, جن کو ہماری ٹرم میں ہم ان کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں,
یہ اس کے علاوہ کینسرز بھی سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ڈائبٹیز اٹ سیلف یہ جو ہے یہ کرونک بیماریوں میں آتی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ڈائگنوسز آتا ہے اور اس کے ساتھ سارا جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے معاشرے کا، اور اتنا زیادہ اس میں خوف اور وہ اتنی زیادہ وہ دہشت ہے نام سے ہی کہ انسان کا ایک اپنے بارے میں ویو چینج ہو جاتا ہے. جو جہاں تک ڈپریشن اور ڈائبٹیز کا بہت ہی گہرا تعلق ہے آپس میں، یہاں تک کہ ڈپریشن کی 2-3 قسمیں ہیں. میں اس میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میجر ڈپریشن ہے وہ ڈائبٹیز میں 10 سے 15% تک ہے. لیکن جو مائنر ڈپریشن جس کو ہم اپنے الفاظ میں سب کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، وہ تقریباً 80% سے بھی زیادہ ہے. اور وہ صرف ڈاکٹر ہی اس کو نکال سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر کی چیزیں انہوں نے ڈفرینٹ اینگل سے چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پھر نہ وہ پراپر ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، نہ وہ پراپر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ پراپر گائیڈنس لیتے ہیں اس ڈپریشن کی. تو یہ بھی پارٹ آف ہمارا جو انشاءاللہ جو پروگرام ہے، جس کا میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کروں گا کہ کیا ہے اس میں. یہ چیز دیکھنی، سمجھنی اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا یہ جو سسٹم انشاءاللہ ہم نے ارینج کیا ہے، یہ بڑے اچھے آرگنائز طریقے سے ہم نے اس کو ایک ملٹی گروپ کے سسٹم میں، یعنی کہ 4-5 ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کو لے کے ہم نے ارینج کرنا ہے اس کو، جس میں پیشنٹ کی ایجوکیشن، جو کہ اس کے ایک سیشن ہوں گے یہاں پہ، جس میں اس کو سارا سمجھایا جائے گا اس کی بیماری کے بارے میں، اس کی بیماری کی کمپلیکیشنز کے بارے میں، اس کی دوائیوں کی چوائسز کے بارے میں، اور ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں. پھر اگر انسولین ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کی اچھائیاں اور برائیوں کے بارے میں. ایک تو یہ کاؤنسلنگ ہوئے گی. دوسرا ہمارا ایک ڈائٹیشین ہوگا جو کہ ان کے ساتھ ایک ان کا وہ ڈیٹیل سیشن ہوگا، جس میں ان کو سمجھایا جائے گا کہ کس گروپ کی جو ہے خوراک آپ کو کھانی زیادہ ہے، کس گروپ کی خوراک کم کھانی ہے، کس طرح ان کو مکس کرنا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کون سا ٹائم ہے کہ آپ کوئی چیز لیں. جس طرح فار ایگزامپل میں ہمیشہ پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فروٹ پسند ہے یا کوئی میٹھا پسند ہے تو جو آپ نے وہ 30 منٹ کی واک کرنی ہے اس سے پہلے لے لیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ کنزیوم ہو جائے گی، آپ کو انسولین کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ جو آپ کے مسل ہیں وہ بغیر انسولین کے گلوکوز کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں ہمارا ایک اور گروپ ہوگا جو ان سے ڈسکس کرے گا. پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ آئے گا جو کچھ ہم گائیڈ کریں گے اس کو، کچھ وہ گائیڈ کر کے پیشنٹ کو کلیئر کرے گا. کیونکہ ڈپریشن میں جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ ہوتی ہے، اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں فاگینس، یعنی کہ آپ کے سامنے بادل آئے ہوتے ہیں، آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیسیژن پاور ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے سائیکالوجسٹ سیکشن جو ہے وہ اس چیز کو، تو اس طرح ہماری تقریباً اس پروگرام میں ڈیلی کلاسز ہوں گی جو آپ کو اس کا ہم باقاعدہ ایک اسکیجول دیں گے، اور باقاعدہ اس کا ہم نے سٹیجز رکھی ہوں گی کہ پہلے سٹیج میں آپ نے فرسٹ سٹیج ہوگی، دوسری سٹیج ہوگی، تیسری، تاکہ 4 سٹیج تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں بہترین پتہ چل جائے گا، دوائیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، آپ کا کوئی کسی قسم کا کنسرن ہوگا اس کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائے گا. اور آبویسلی ہمارے ڈاکٹرز جو ہوں گے سارے، ان کا بہت بڑا رول ہوگا اس میں، لیکن ہم اس میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ رن نہیں کرے گا شو کو، یا ایک بڑا ڈاکٹر ہی نہیں. بڑا ڈاکٹر کا کام ہے وہ اوورسی کرے پورے پروگرام کو، اور باقی سب ڈاکٹر مل کے اس کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہو یہ نہ لگے کہ بھئی آج ڈاکٹر اے نہیں ہے تو میرا تو علاج ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ ڈاکٹر بی ہو، زی ہو، ایکس ہو، آپ کا علاج اسی طرح چلتا جائے گا، چاہے وہ آپ ایک دفعہ ملے اس ڈاکٹر سے یا 10 دفعہ ملے. کیونکہ اوورسی
ایک ڈاکٹر کر رہا ہوگا جو کہ سب پروگرام کو لے کے چل رہا ہوگا, گائیڈ بھی کر رہا ہوگا. اور ہمارے انشاءاللہ یہ سارا پروگرام جو ہے یہ انٹرنیشنل کرائٹیریا کو ملا کے, یہ بڑی آرگنائزیشنز ہیں امریکہ میں یا یورپ میں یا انگلینڈ میں, ان کے ساتھ ملا کے ہم یہ پروگرام تیار کریں گے تاکہ اس کا آپ کو بیسٹ سے بیسٹ بینیفٹ ملے اور ان بڑے مناسب اور ریزنیبل کاسٹ کے ساتھ ملے, تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف پروگرام صرف امیر لوگوں کے لیے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے پوائنٹس کو ایکسپلین کر دیا. تو بیسیکلی آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو آج کے پروگرام سے بھرپور فائدہ ہوا ہوگا. سوال اور کامنٹ اور اپنے کامنٹس جو ہیں اور اپنے کوئی بھی اگر کویسچنز ہیں کوئریز ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ شامل کر سکتے ہیں ہمارے لائیو شو میں, جو کہ فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے. یاد دلاتی چلوں کہ یہ شو ہر ہفتے آن ویڈنسڈے اینڈ فرائیڈے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا شارپ ایٹ 4 PM. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا بھرپور خیال رکھیے. اپنا خدا حافظ.